السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 121۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، صدق اللہ العظیم۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت دی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو زمانے والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اس سے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ اس کو کوئی سفارش نفع دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تقدم مثلہ، اس جیسی آیت سابقہ میں گزر چکی ہے۔ واتقوا، خافو، یومن، اور اس دن سے تم ڈرو، لا تجزی یعنی تغنی، کام نہ آئے گا، نفس کوئی شخص، کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، فیہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جو کہ جملہ یومن کی صفت ہے، یومن کی صفت ہے، اور صفت جب جملہ ہو تو عائد ضروری ہوتا ہے جو موصوف کی طرف لوٹے۔ فیہ کا اضافہ عائد کے محذوف ہونے کی طرف ہی اشارہ ہے، عائد کے محذوف ہونے کی طرف ہی اشارہ ہے۔ ولا يقبل منها عدل ای فداء، کوئی معاوضہ، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی، نفع دے گی۔ ولا هم ينصرون یمنعون من عذاب اللہ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان کو عذاب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ اگلی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اس نے کہا اور میری اولاد کو بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، اس نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، میرا عہد وہ ظالموں کو حاصل نہیں ہوتا، ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَاذْکُرْ، یاد کیجئے، اِذِ ابْتَلَىٰ، اختبر ابراہیم، جب امتحان لیا ابراہیم کا،
وفی قراءت ابراہام، اور ایک قرات ابراہام کی ہے، ربہ اس کے رب نے، یعنی ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، آزمائش کی، بکلمات چند باتوں کے ذریعے، بأوامر و نواہن اوامر اور نواہی کے ذریعے اس کا امتحان لیا، کلفہ بہا جن اوامر اور نواہی کا اس کو مکلف بنایا، قیلا کہا گیا، ہی مناسک الحج وہ مناسک حج تھے، جن کا ابراہیم کو حکم دیا، اور یہ بھی قول ہے المزمزہ یہ احکامات تھے کہ جن احکامات کا ابراہیم کو حکم دیا گیا، المضمضہ کلی کرنا، والاستنشاق ناک میں پانی ڈالنا، والسواک مسواک، وقص الشوارب اور مونچھیں کاٹنا، وفرق الرأسی اور بالوں میں مانگ نکالنا، وقلم الاظفار اور ناخن تراشنا، ونتف الابط اور بغلوں کے بال نوچنا، وحلق العانہ اور زیر ناف بال لینا، والختان اور ختنہ کرانا، والاستنجاء اور پانی سے استنجا کرنا، یہ چند اوامر اور نواہی تھے جن کا حضرت ابراہیم کو حکم دیا، فَأَتَمَّهُنَّ أَيْ أَدَّاهُنَّ تَامَّاتٍ کہ ان باتوں کو ابراہیم نے اچھی طرح پورا کیا، انہوں نے وہ پوری کر دی، اداہن ادا کر دی ان کو اچھی طرح۔ قال تعالی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما بے شک کہ میں تجھ کو لوگوں کے لیے امام، میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، قدوۃ فی الدین مذہبی دینی پیشوا بنا دوں گا، میں تجھ کو لوگوں کا دینی اور مذہبی پیشوا بنا دوں گا۔ جی، قال انی جاعلک للناس اماما یہ جملہ مستانفہ ہے اور ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام اوامر اور نواہی کو بحسن و خوبی انجام دے دیا تو کیا ہوا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما میں تجھ کو لوگوں کا دینی پیشوا بنا دوں گا۔ قال ومن ذریتی اس نے کہا، ومن ذریتی میری اولاد میں سے بھی، اولادی یعنی میری اولاد کو بھی، اجعل ائمتاً تو پیشوا بنائی، میری اولاد کو بھی میری اولاد کو بھی پیشوا بنا دیجئے۔ اشارۃ الی ان الجار متعلق بمحذوف، مفسر اجعل فعل محذوف لا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ من ذریتی جار مجرور فعل محذوف کے متعلق ہیں، فعل محذوف کے متعلق ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد کو بھی پیشوا بنا دیجیے، میری اولاد کو بھی پیشوا بنا دیجیے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہدی بالامامتی اس امامت کا اور پیشوا بننے کا میرا عہد وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، الکافرین منہم ان تیری ذریت تیری اولاد میں سے کافروں کو یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ دل علی انہ ینالہ غیر الظالم تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان دلالت کرتا ہے کہ ینالہ غیر الظالم کہ ظالم کے علاوہ کو یہ عہد شامل ہے، ظالم کے علاوہ اس کو یہ عہد شامل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ظالم نہیں ہے ان سے وعد ہے، ان سے وعد ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ الْكَعْبَةَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ أَيْ الْكَعْبَةَ اور اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں پہلے جی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، وہ امن اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے حکم دیا، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ای امرناہما، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو بنا امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، سو اس نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، سو وہ لوٹنے کی بری جگہ، سو وہ لوٹنے کی انتہائی بری جگہ ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ أَيْ الْكَعْبَ، اور جب ہم نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیا۔ البیتہ کی تفسیر مفسر نے کی ہے الکعبہ سے، اشارہ کر دیا کہ البیت میں الف لام عیدی ہے، اور یہ اسماء مغالبہ میں سے ہے، جیسے الثریہ مطلق ستارے کو کہتے ہیں، اب ایک مخصوص ستارے کا نام ہو گیا ہے، اسی طرح البیت جب مطلق بولا جاتا ہے تو بیت اللہ ہی مراد ہوتا ہے۔ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، مثابۃ مرجعا، مرجعا یہ ظرف مکان ہے، مثابۃ مرجعا لوٹنے کی جگہ، مرکز مرجع، یثوبون الیہ من کل جانب، ہر جانب سے جس طرف لوگ لوٹ لوٹ کر آتے ہیں، وَأَمْنًا مَأْمَنًا لَهُمْ، اور امن کی جگہ بنایا ہے، من الظلم ظلم سے امن کی جگہ، والإغارات الواقعات فی غیرہ، والإغارات الواقعات فی غیرہ، اور دوسری جگہ جہاں غارت گری، اور دوسری جگہ ہونے والی غارت گری سے، دوسری جگہ ہونے والی غارت گری سے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ کان الرجل یلقا قاتل ابیہ فیہ فلا یہیجہ، کہ ایک آدمی بیت اللہ میں اپنے باپ کے قاتل سے ملاقات کرتا ہے، فلا یہیجہ، اس کو قاتل کے قتل پر برانگیختہ نہیں کرتا تھا۔ آدمی بیت اللہ میں اپنے باپ کے قاتل سے ملتا، مگر باپ کا قتل اس کو قاتل کے قتل پر برانگیختہ نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ہے امن کی جگہ، یہ ہے امن کی جگہ، ہم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ، امن کا گہوارہ بنا دیا،
کان الرجل یلقا قاتل اخیہ قاتل ابیہ فیہ، کہ اس بیت اللہ میں اپنے باپ کے قاتل سے ملتا، مگر باپ کا قتل اس کو قاتل کے قتل پر برانگیختہ نہیں کرتا تھا۔ کان الرجل یلقا، یہ اغارت وغیرہ سے امن کے معنی کا بیان ہے، اغارت وغیرہ سے امن کے معنی کا بیان ہے۔ وَاتَّخِذُوا أَيُّهَا النَّاسِ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ اے لوگو۔ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، وہ پتھر ہے جس پر تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ مصلن، مکان صلاۃ، نماز کی جگہ بناؤ، بِأَن تُصَلُّوا خَلْفَهُ رَكْعَتَيْ طواف، کے اس کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرو، واجب الطواف ادا کرو۔ وفی قراءت بفتح الخاء، اور ایک قراءت میں واتخذوا ہے، یعنی فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی جملہ فعلیہ خبریہ، خبرن یعنی خبر ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہے، جبکہ ایک قراءت واتخذوا صیغہ امر کے ساتھ ہے، انشاء کے ساتھ۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، امرناہما، جبکہ ہم نے اسماعیل و ابراہیم کو حکم دیا، ان طہر بیتیہ، کہ وہ میرے گھر کو پاکیزہ رکھیں۔ ان سے پہلے با حرف جار مقدر ہے جو کہ فعل کے متعلق ہے، اسی کی طرف مفسر نے اشارہ کیا بھی ان، کہ وہ رکھیں طاہرہ بیتی، میرے گھر کے پاکیزہ، کس چیز سے؟ من الاوثان، بتوں سے، بتوں سے وہ میرے گھر کو پاکیزہ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں اور معتکفین کے لیے، والمقیمین فیہ، اس میں قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے، جمع راکع و ساجد، المصلین مراد اس سے نمازیوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اجعل هذا بلدا آمنا، کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، هذا المکان، هذا اسم اشارہ کا مشار الیہ، رب اجعل هذا المکان، کہ اے میرے رب تو اس جگہ کو شہر امین بنا دے، بلد امین بنا، ذا امن، امن والا شہر بنا دے۔ وقد اجاب اللہ دعاءہ جعلہ حرما، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا کہ اس شہر کو محترم یوں بنا دیا، لا یسفک فیہ دم انسان، کہ اس میں کسی انسان کا خون نہیں بہایا جاتا، ولا یظلم فی احد، اور اس میں کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، ولا یصاد صیدہ، کوئی شکار یہاں شکار نہیں کیا جاتا، ولا یختلی خلاہ، اور نہ ہی اس کا کانٹا اکھاڑا جاتا ہے، نہ ہی اس کا کانٹا اکھاڑا جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس شہر کو محترم بنا دیا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ مِنَ الشَّامِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی یوں قبول کیا کہ شام کی سرزمین طائف کو مکہ کی طرف منتقل کر دیا۔ وَكَانَ أَقْفَرَ، جبکہ یہ مکہ کی سرزمین وہ بنجر تھی، لا زرع به ولا ماء، بے آب و گیا، بے آب و گیا تھی، نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کھیتی تھی۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر، ان میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، بدل، یہ بدل ہے اہلہ سے، من اہلہ، اہلہ سے بدل ہے، یعنی اس کے رہنے والوں، یعنی اور تو رزق دے اس شہر کے رہنے والوں، یعنی جو ان میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَخَصَّهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ، اور ان ایمان والوں کو دعا کے ساتھ اس لیے مخصوص کیا، موافقتاً لِقَوْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان لا ینال عہد الظالمین کی موافقت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا عہد
وہ ظالموں کو نہیں حاصل ہوگا، اور یہ وعدہ ظلم کرنے والوں کے علاوہ ہر ایک کو یہ وعدہ ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم نے دعا میں ان لوگوں کے لیے دعا کی جو ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، وَأَرْزُقُ مَنْ كَفَرَ، کہ میں جو کافر ہوئے میں ان کو رزق دوں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ بالتشدید والتخفیف، دو قراءت ہیں، ایک ہے فَأُمْتِعُهُ اور ایک قراءت تشدید کے ساتھ ہے فَأُمَتِّعُهُ، یعنی ایک قراءت باب امتع یمتع سے ہے، باب افعال سے ہے، من الامتاع، اور دوسرا تمتع سے ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ان کو تھوڑا سا نفع دوں گا، جس نے کفر کیا اس کو میں تھوڑا سا نفع دوں گا، فی الدنیا برزق، رزق کے ذریعے دنیا میں اس کو تھوڑا سا نفع دے دوں گا۔ قلیلاً مدت حیاتی، قلیل سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی کی مدت تک، جس قدر اس کی زندگی ہے اس قدر میں اس کو رزق دے کر نفع دوں گا۔ مدت حیاتی ہی، یہ متعلق ہے امتعہ کے ساتھ، میں اس کو اس کی زندگی کی مدت تک نفع دوں گا۔ ثم اضطرہ الجئہ فی الآخرت، آخرت میں اس کو مجبور کر دوں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، فلا یجد عنہا محیصا، تو وہ اس سے رہائی نہ پا سکیں گے۔ وبئس المصیر، تو وہ دوزخ بدترین ٹھکانہ ہے، المرجع ہیا۔ جی اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اٹھاتے تھے خانہ کعبہ کی بنیادیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے تھے، ربنا تقبل منا، تو وہ کہتے تھے، دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک کہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ وذکر، اذ ظرف ہے، فعل محذوف ہے، اس کے لیے ظرف ہے۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے، جب ابراہیم اٹھاتے تھے، القواعد الاسس او الجدر، بنیادوں کو یا دیواروں کو، بنیادیں یا دیواریں جب اٹھا رہے تھے، من البیتی، بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی دیواریں جب اٹھا رہے تھے، یبنی یعنی تعمیر کر رہے تھے۔ یہ من البیتی متعلق بیرفع، یرفع کے ساتھ متعلق ہے، ترکیبی اعتبار سے اس کا تعلق یرفع کے ساتھ، جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی بیت اللہ کی دیواریں اور بنیادیں تعمیر کر رہے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلُ عطف علی ابراہیم، اسماعیل کا عطف ابراہیم پر ہے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، یقولان، تو یہ دونوں دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا بناءنا، اے ہمارے رب ہم سے بیت اللہ کی اس تعمیر کو قبول فرما لے، انک انت السمیع لقول، اے وہ ذات بے شک کہ آپ قول کو سننے والے، العلیم بالفعل، اور کام کو جاننے والے۔ جی اگلی آیت، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت بنا، اور ہماری اولاد
میں سے ایک اپنی فرما بردار ایک امت پیدا فرما وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں حج کے طریقے دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، وابعث فيهم رسولا منهم، اور ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ اے ہمارے رب، تو ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے، بے شک کہ تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہم کو اپنا فرما بردار بنا، منقادینی یعنی فرما بردار، تو ہمیں اپنا فرما بردار، مطیع اور فرما بردار بنا۔ وجعل من ذریتنا اولادنا، اور ہماری اولاد، ہماری ذریت میں سے تو بنا ایک ایسی جماعت جو تیری فرما بردار، امتن ای جماعتن مسلمتن لک، جو تیری فرما بردار ہو، ایک ایسی جماعت بنا ہماری اولاد میں سے۔ من للتبعید، من ذریتنا میں من تبعیضیہ ہے، وَأَتَى بِهِ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهِ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اور من تبعیضیہ لانے کی جو وجہ اور علت ہے اس کو مفسر نے بیان کیا کہ من تبعیضیہ لے کر آئے اللہ رب العزت، کیونکہ لا ینال عہد الظالمین والا، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ مقدم ہے، تو اس وعدے کی وجہ سے من تبعیضیہ لے کر آئے دعا میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، یعنی ہماری ذریت اور ہماری اولاد میں سے جو کچھ جو مطیع و فرما بردار ہوں گے ان کو تو اپنا فرما بردار بنا لے۔ وَأَتَى بِهِ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهِ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ بَعْضِ الذُّرِّيَّةِ كُفَّارًا، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی بعض ذریت وہ کافر بھی ہوگی۔ وَمِن للتبعیض، من ذریتنا میں من کو تبعیضیہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ امامت اور پیشوا بننے کا وعدہ پوری ذریت سے نہیں بلکہ صرف ان سے جو مومن اور صالح ہوں گے۔ اگر من کو تبعیضیہ نہ مانا جائے تو لا ینال عہد الظالمین ومن ذریتنا میں تعارض ہوگا، اس لیے کہ من ذریتنا کا مطلب ہے بغیر استثناء پوری ذریت ہی کے لیے امامت کی دعا فرمائی۔ وَأَرِنَا عَلِّمْنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہم کو سکھا، مناسکنا حج کے طریقے، یا شرائع عبادتنا اپنی عبادت کے طریقے، شرائع عبادتنا، تو ہم کو عبادت کے طریقے سکھا، او حجنا، یا حج کے طریقے بتا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری توبہ قبول کر، بے شک کہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سألہ التوبہ مع عصمتها تواضعا وتعلیما لذریتہما،
جی مفسر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل نے توبہ کی جو دعا کی ہے مع عصمتها تواضع تواضع کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ اسماعیل اور ابراہیم دونوں نبی معصوم ہیں، اور نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم، باوجود معصوم ہونے کے دونوں نے توبہ کی دعا کی تواضع کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے، اور اپنی امت اور اپنی ذریت کو سکھانے کے لیے کہ توبہ نیک اعمال کے بعد بھی کی جاتی ہے، اس میں کمی کوتاہی غلطی رہ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اتنا بڑا فریضہ سر انجام دیا اور اتنی بڑی سعادت ان کے حصے میں آئی، اس کے بعد بھی انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، تو یہ توبہ کی جو دعا کرنا ہے اپنی ذریت کو سکھانے کے لیے اور تواضع کی وجہ سے، ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں، ای فی اہل البیتی، ان گھر والوں میں، تو بھیج دے رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، من انفسہم، جو انہی میں سے ہو، وقد اجاب اللہ دعاءہ بمحمد، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، یتلو علیہم آیاتک، ای القرآن، جو ان پر آپ کی آیتیں تلاوت کرے، القرآن، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ای القرآن، اور ان کو کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم دے، والحکمت ما فیہ من الاحکام، حکمت سے مراد اس قرآن مجید میں موجود احکامات، کتاب و حکمت یعنی احکامات کی تعلیم دے، قرآن مجید کے پڑھنے کی تعلیم دے، سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ، اور ان کو شرک اور برائیوں سے پاک کر دے، انک انت العزیز، ای الغالب، بے شک تو ہی غالب، الحکیم فی صنعہ، اپنے کاموں میں تو ہی با حکمت ہے، حکمت کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اہل البیت، اس جملے کے اضافے کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ وہ بعث فیہم میں ہم ضمیر ذریتن کی طرف راجع ہے، حالانکہ ذریتن تو مؤنث ہے، لہذا فیہا ہونا چاہیے تھا، تو اس کا جواب دیا مفسر نے کہ ذریتن سے مراد اہل البیت ہیں، جو کہ ذریتن سے مفہوم ہے، لہذا اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہا، اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ جی یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔